کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دنیا فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ کبھی کچھ نہیں بن سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، وہی لوگ ایک دن ایسے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ آج ہم ایسے ہی ایک نوجوان کی کہانی سنانے والے ہیں جس کا نام تھا حمزہ۔ حمزہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ گھر کا نالائق تھا، گاؤں کا نالائق تھا، اور اپنی نگاہ میں بھی نالائق تھا۔ نہ اسے زمینداری آتی تھی، نہ کوئی ہنر تھا، نہ کوئی تجارت آتی تھی۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو گھر والوں کی گالیاں اور تانے پیٹھ پر لدے ہوتے تھے۔ بابا کی سخت نظریں، ماں کی خاموشی اور پڑوسیوں کی سرگوشیاں، یہ سب مل کر اس کے دل کو ایک ایسے پتھر کی طرح بھاری بنا دیتے تھے جسے وہ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ وہ اکثر گھر سے باہر نکل کر کسی خاموش جگہ بیٹھ جاتا اور خود سے پوچھتا کہ آخر میں کیا کروں؟ آخر میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دل کا بوجھ اتنا ہو جاتا کہ وہ خود سے کہتا، گھر والے بھی تو ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں واقعی کسی کام کا نہیں۔ اور یہ سوچ دن بدن اسے اندر سے کھوکھلا کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن بات حد سے بڑھ گئی۔ بابا نے کہا کہ پورے گاؤں میں تجھ سے نالائق اور کوئی نہیں، آخر تیرا کیا بنے گا بے شرم انسان؟ یہ الفاظ حمزہ کے دل میں تیر کی طرح اترے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس بار آنسو کمزوری کے نہیں تھے بلکہ ایک فیصلے کے تھے۔ اس نے خاموشی سے باپ کے سامنے کہا، بابا، آج کے بعد میں آپ کو اپنا یہ چہرہ نہیں دکھاؤں گا، یا تو مر جاؤں گا یا کچھ بن کر آؤں گا۔ اور وہ چل دیا، خاموشی سے، بغیر کسی کو بتائے، آنکھوں میں آنسو لیے اور دل میں ایک ایسا درد جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے پاس ماں کے دیے ہوئے کچھ سکے تھے، بس یہی اس کی کل پونجی تھی۔ گاؤں اور دوسرے کنارے کے درمیان ایک بڑا سمندر تھا۔ انہی سکوں سے اس نے ایک کمزور سی کشتی خریدی اور تھوڑی سی خوراک لی۔ اسے نہ کشتی چلانا آتا تھا، نہ راستے کا علم تھا، بس دل میں یہ تھا کہ جانا ہے، کہیں دور، جہاں کوئی نہ جانتا ہو، جہاں کوئی تانا نہ مارتا ہو۔ وہ سمندر میں اترا اور چلتا رہا، چلتا رہا۔ مغرب تک وہ سفر کرتا رہا، مگر دوسرا کنارہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر جیسے ہی شام گہری ہوئی، آسمان پر بادل گھر آئے، تیز ہوا چلنے لگی اور بارش شروع ہو گئی۔ جھونکوں نے کشتی کو اپنی مرضی کے خلاف گھمانا شروع کر دیا۔ حمزہ نے پوری طاقت لگائی، مگر تھکن اس پر بھاری تھی۔ آخر کار کشتی خود ہی بہتی بہتی ایک کنارے سے جا لگی جہاں کچھ آبادی نظر آئی۔ دل کو ذرا سہارا ملا۔ اس نے کشتی باندھی اور پاس کی ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھکا ہارا، بھیگا ہوا، دل ٹوٹا ہوا۔ مسجد کے کونے میں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے نماز مکمل کی تو حمزہ ان کے پاس گیا اور سلام کیا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے ان بزرگ کو اپنا سارا دل کھول کر رکھ دیا۔ کیسے گھر والے تانے دیتے ہیں، کیسے وہ خود کو بیکار سمجھنے لگا ہے، کیسے وہ سب کچھ چھوڑ کر نکل آیا ہے۔ آواز بھر آئی اور اس نے کہا، بابا جی، آخر میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، مجھ پر کسی کا ترس کیوں نہیں آتا؟ بزرگ نے بڑے پیار سے سنا اور پھر نرم لہجے میں کہا، بیٹا، اللہ کی تقدیر کا لکھا انسان کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بغیر عقل کے دنیا پر راج کرتے ہیں اور بعض ہنرمند لوگ ٹکے ٹکے کے محتاج رہتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی کارساز ہے۔ شاید تمہارا رزق یہاں نہ ہو، کسی اور جگہ لکھا ہو۔
اللہ تمہیں وہاں پہنچا کر دے گا۔ ان باتوں نے حمزہ کے دل میں ایک ہلکی سی روشنی جلا دی۔ صبح ہوتے ہی اس نے رخصت لی اور پھر سمندر کی طرف نکل گیا۔ سارا دن سفر کرتا رہا، مگر جیسے ہی شام گہری ہوئی دوبارہ وہی طوفانی بارش آ گھیری۔ تیز ہوا کے جھونکوں نے کشتی کو بے قابو کر دیا اور اسے ایک اجنبی جزیرے پر جا پھینکا۔ وہاں نہ چھت تھی، نہ درخت، نہ کوئی انسان، صرف ایک سوکھا ہوا درخت تھا اور ہر طرف خاموشی۔ بارش تھم گئی تھی، مگر سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ حمزہ نے سوچا کہ بابا جی نے تو بس باتیں کی تھیں۔ خود سے کہنے لگا، یہ کون سی تقدیر ہے جو مجھے ایک جزیرے میں قید کر گئی۔ پھر اس نے کشتی کی طرف نظر اٹھائی تو دل ڈوب گیا۔ طوفان نے کشتی کے تختے توڑ دیے تھے، وہ جانے کے قابل نہ رہی تھی۔ اب وہ واقعی اکیلا تھا، بے سہارا، بھوکا، ٹھنڈ میں کانپتا ہوا۔ اس کے پاس تھوڑی سی خوراک بچی تھی جو اس نے احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کھانے کا فیصلہ کیا۔ مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی، ایک پکڑ بھی لی، مگر آگ کہاں سے لاتا؟ پکانا ممکن نہ تھا۔ وہ بے بس ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اور سمندر کو دیکھتا رہا۔ اسی خالی نگاہ سے دیکھتے دیکھتے اچانک اسے سمندر میں کچھ چمکتا ہوا نظر آیا، ایک پتھر۔ اس نے اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا۔ خیال آیا کہ شاید پتھروں سے آگ نکالی جا سکے۔ وہ سارا دن پتھروں کو ایک دوسرے سے رگڑتا رہا۔ کبھی لگتا جیسے چنگاری نکلے گی، کبھی محض ہلکی سی جھلک ملتی۔ وہ رکا نہیں، بار بار کوشش کی، اور آخرکار ایک طویل محنت کے بعد آگ جل گئی۔ اس نے مچھلی پکائی اور کھائی۔ تھکے ہوئے جسم میں کچھ جان آئی، مگر اگلی صبح حمزہ شدید بخار میں جل رہا تھا۔ جزیرے پر بے سہارا پڑا وہ، اللہ اللہ کرتا رہا۔ کمزوری، بیماری، اکیلا پن اور مایوسی سب نے مل کر اسے نڈھال کر دیا تھا۔ غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبے میں آ کر اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی کشتی کو آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی جلنے لگی، ساتھ ہی وہ سوکھا ہوا درخت بھی آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ شعلے اوپر اٹھتے رہے اور آسمان روشن ہونے لگا۔ اسی اثنا میں دور سے آوازیں آنے لگیں۔ حمزہ چونک کر کھڑا ہوا اور سمندر کی طرف دیکھا تو ایک بڑی کشتی تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ دل میں امید کی لہر دوڑ گئی، جیسے موت کے منہ سے واپسی ہو رہی ہو۔ کشتی کنارے لگی اور لوگ اترتے ہی اس کے پاس آ گئے۔ سوال ہوا کہ آگ کیوں لگائی؟ حمزہ نے سچائی سے سب کچھ بتا دیا۔ وہ لوگ کسی اور ملک کے بادشاہ کے آدمی تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حمزہ کو اپنے ساتھ لے گئے، مگر خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے ہی انہوں نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ حمزہ کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے بہت منتیں کیں، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، مگر بادشاہ سخت مزاج تھا۔ اس نے صرف ایک ہی بات کہی کہ اگر تمہارے پاس کوئی ہنر ہے تو بتاؤ، ورنہ یہیں رہو۔ یہ سن کر حمزہ خاموش ہو گیا۔ کیا بتاتا؟ اسے تو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ یہی تو اس کا سب سے بڑا درد تھا۔ 2-3 دن جیل کی تاریکی میں گزرے۔ وہ سوچتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے ایک کام آتا ہے، پتھر سے آگ جلانا۔ پھر خود ہی ہنسا، یہ کون سا بڑا کام ہے، لوگ ہنسیں گے مجھ پر۔ مگر پھر دل کو سمجھایا کہ کہنے میں کیا حرج ہے، ویسے بھی کیا کھو رہا ہوں۔ اور اس نے اونچی آواز دی کہ مجھے بادشاہ کے سامنے لے جاؤ،
مجھے ایک کام آتا ہے۔ دربار میں سب کی نظریں اس پر تھیں۔ حمزہ نے ہمت جمع کر کے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے پتھر سے آگ جلانے کا ہنر آتا ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور حیرانی سے حمزہ کو دیکھنے لگا۔ حمزہ کا دل دھڑکا، سوچا شاید اب مصیبت آنے والی ہے، مگر بادشاہ نے تیز آواز میں حکم دیا کہ سب لوگ باہر جاؤ، صرف خاص درباری ٹھہریں۔ جب دربار خالی ہوا تو بادشاہ نے قریب بلایا اور کہا، آج کے بعد تم سب اس کی عزت کرو گے، یہ میرا مشیر خاص ہوگا۔ ہمارے ملک میں آگ جلانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں یہ دوسرے ملک سے سونے کے بدلے لینی پڑتی ہے۔ حمزہ یہ سن کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ جس چیز کو وہ معمولی سمجھ رہا تھا وہی اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ بادشاہ نے حمزہ کو اسی جزیرے کے پاس لے جایا جہاں وہ پتھر موجود تھے۔ وہاں حمزہ نے عملی طور پر دکھایا کہ دو پتھروں کے درمیان تھوڑی سی ریت رکھ کر انہیں ایک دوسرے سے رگڑنے پر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ بادشاہ کے ہاتھ وہ فارمولہ آ گیا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ وہ علاقہ ایسے پتھروں اور ریت سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ذہین کاروباری لوگوں کو جمع کیا اور کچھ ہی دنوں میں ماچس کی تیلی تیار کر لی گئی۔ جلد ہی یہ ماچس پہلے پورے ملک میں پھیلی، پھر دوسرے اور تیسرے ملک تک جانے لگی۔ حمزہ اب صرف وزیر نہیں تھا، اس کا نام دور دور تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے گاؤں میں بھی اس کا بنایا ہوا ماچس پہنچ گیا۔ جب یہ خبر اس کے گاؤں میں پہنچی تو اس کے بابا نے ماں سے کہا، دیکھو کوئی ایسا بھی نکلا جس نے اپنے ماں باپ کا نام روشن کر دیا، اور ایک ہمارا حمزہ ہے جو پتہ نہیں کہاں گیا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کچھ سپاہی آئے اور حمزہ کے ماں باپ اور سارے خاندان کو عزت کے ساتھ اس کے پاس لے گئے۔ جب ماں باپ نے اپنے بیٹے کو اس مقام پر دیکھا تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہی حمزہ جو کبھی گاؤں کا نالائق تھا آج بادشاہت اسے سلام کر رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر حمزہ کو فوراً وہ بزرگ یاد آ گئے۔ اس نے دل میں سوچا، واقعی اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہمارے تصور سے بہت بلند ہوتا ہے۔ میری نالائقی، سمندر میں بہنا، جزیرے پر پھنسنا، آگ جلانے کی کوشش، یہ سب میرے اپنے فیصلے نہیں تھے، یہ اللہ کی حکمت تھی جو میرے سمجھ سے پرے تھی۔ وہ سجدے میں گر کر رونے لگا اور شکر ادا کیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بعض اوقات سختیاں دراصل بڑی کامیابی کا دروازہ ہوتی ہیں۔ جو مصیبت ہمیں ختم کرنے آتی ہے وہ دراصل ہمیں اگلی منزل کے لیے تیار کرتی ہے۔ حمزہ کو نہ علم تھا، نہ ہنر تھا، نہ تجربہ، مگر اس کے پاس ایک چیز تھی، صبر اور اللہ پر بھروسہ، اور بالآخر اللہ نے اسے وہ دیا جو اس کے خواب میں بھی نہ تھا۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ کامیابی ہمیشہ غیبی طریقے سے نہیں ملتی۔ حمزہ نے جب جزیرے پر پتھروں سے آگ جلائی تو اس نے کوشش کی، محنت کی، ہار نہیں مانی۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بہترین ہنر سیکھیں، اچھے اخلاق اپنائیں، امانت داری کو اپنی پہچان بنائیں، پھر اللہ سے بہتری کی امید رکھیں۔ انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ جب بھی موقع ملے غریب کی مدد کریں، بوڑھوں اور بزرگوں سے دعا لیں، یہ سب آپ کے راستے کے کانٹے ہموار کرتا ہے اور وہ کامیابی دلاتا ہے جو شاید آپ کی عقل سے بھی بڑی ہو۔ آج کی اس کہانی نے اگر آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو شاید یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، شاید یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام تھا۔ اپنے شہر اور ملک کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے
کہ آپ کتنی دور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے چینل کی پرانی ویڈیوز بھی اسی طرح سبق آموز ہیں، انہیں ایک بار ضرور دیکھیں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔